الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين وصلاة العشاء وصلاة الفجر رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ یعنی ایک دن میں نمازیں تو بہت ہیں، لیکن دن کے 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازوں کو فرض کیا۔ یعنی ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی نمازیں ہیں، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، تو اسی طرح بہت ساری نمازیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ ان 5 نمازوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ان 5 نمازوں میں سے جو فجر کی نماز ہے، جو صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے اور جس میں 4 رکعت ہیں، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، تو یہ وہ نماز ہے کہ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو 4 نمازیں ہیں، ان 4 نمازوں میں سے جو فجر کی نماز ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ دن کی پہلی نماز ہے جو صبح میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ اس کا مقام اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یعنی یہ وہ نماز ہے کہ جس نماز کا اللہ تبارک و تعالی نے نام لے کر ذکر فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا کہ والفجر، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، یعنی جو فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز ہے، اس نماز کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی۔ اور یہاں پر کیا فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اے پیغمبر، آپ زوال کے وقت سے لے کر، جو زوال کا وقت ہوتا ہے دن میں 12 ساڑھے 12 بجے، پونے 1 بجے کے قریب زوال کا وقت ہوتا ہے، یعنی سورج جو ہے وہ بالکل اوپر آ جاتا ہے، نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، بالکل بیچ میں ہوتا ہے، تو اس وقت کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ زوال کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کریں، یعنی 4 نمازیں ادا کریں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ اب جب فجر کا ذکر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ فجر کی نماز بھی ادا کریں، اور فجر کی نماز میں تلاوت بھی کریں، قرآن کو بھی پڑھیں اور فجر کی نماز ادا کریں۔ کیوں ادا کرنا ہے فجر کی نماز؟ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کا وقت وہ وقت ہے کہ جس وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں، یعنی فجر کا جو وقت ہے وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے اور فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ یعنی پورے دن میں ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ایک ہمارے دائیں کاندھے پر ہوتا ہے، ایک بائیں کاندھے پر ہوتا ہے۔ جو دائیں کاندھے پر ہے اس کا کام کیا ہے؟ وہ نیکیوں کو لکھتا ہے، یعنی جتنے بھی آپ نیک عمل کریں گے ان تمام نیک عملوں کو یہ دائیں فرشتہ، جو دائیں طرف فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، لکھ لیتا ہے۔ اور جو آپ برے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی گناہوں سے حفاظت فرمائے، تو یہ جو فرشتہ ہے بائیں طرف، یہ ان گناہوں کو لکھتا ہے۔ ان دونوں فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی فرشتوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ فرشتوں کا جو ہے یہ فجر کا وقت جو ہے وہ بدلنے کا وقت ہے، تبدیلی کا وقت ہے، یعنی 2 فرشتے فجر کی نماز میں آتے ہیں، وہ عصر کی نماز میں چلے جاتے ہیں۔ اب جو عصر کی نماز میں آتے ہیں وہ فجر کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یہ جو وقت ہے فجر کا وقت، یہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ اور بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 555، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصر کا وقت اور فجر کا وقت وہ وقت ہے، وہ مبارک وقت ہے کہ جس وقت میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی جو فجر میں آتے ہیں وہ عصر میں چلے جاتے ہیں، اب جو عصر میں 2 فرشتے آتے ہیں وہ فجر کے وقت میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس وقت نماز میں ہو، سجدے میں ہو، تلاوت میں ہو، ذکر میں ہو، دعا میں ہو اور قرآن میں ہو، یعنی ایسا خوش نصیب اور اتنا خوش قسمت انسان ہے وہ کہ جو فجر کے وقت میں بھی نماز پڑھتا ہوا ہو اور جو عصر کے وقت میں بھی نماز میں شامل ہو، کیونکہ جب یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو گواہی دیں گے یا اللہ ہم اس کو نماز میں چھوڑ کر آئے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو فرشتے فجر کے وقت میں آتے ہیں وہ عصر کے وقت میں چلے جاتے ہیں، جو عصر کے وقت میں آتے ہیں وہ فجر کے وقت میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ فرشتے جو گئے ہیں فجر کے وقت میں گئے یا عصر کے وقت میں گئے، اب جو فرشتے عصر کے وقت میں آئے وہ فجر کے وقت میں جائیں گے، اب جن کو عصر کے وقت میں جانا ہے وہ فجر کے وقت میں آئیں گے، یعنی ان کا جانے کا وقت اور ان کا آنے کا وقت کون سا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے جو اب کل عصر میں آئے تھے آج فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جانے کے بعد پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا یہ بتائیں۔ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ ہم جب کل عصر کی نماز میں گئے تھے، عصر کے وقت گئے تھے تو ہم نے اس کو نماز میں پایا، اب ہم اس کو چھوڑ کر آئے ہیں تو اب بھی ہم نے اس کو نماز میں پایا، یعنی جب ہم گئے تھے جب بھی وہ نماز میں شامل تھا، جب ہم آئے ہیں اب بھی وہ نماز میں شامل ہے، یعنی ان کے فرشتوں کے آنے کے وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا، جانے کے وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی کہ جس کو تم نے جاتے وقت بھی نماز میں پایا اور آتے وقت بھی نماز میں پایا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جب فرشتہ اس کے پاس آئے تو وہ نماز میں ہو، وہ سجدے میں ہو، ذکر میں ہو، تلاوت میں ہو، دعا میں ہو، قرآن میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو۔ کتنا خوش نصیب یہ شخص ہے اور کتنا بد نصیب وہ شخص ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں جب بھی یہ نماز میں نہیں ملتا ہے اور جب فرشتے جاتے ہیں جب بھی یہ نماز میں نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو فجر کے وقت میں سوئے رہتے ہیں اور عصر کے وقت میں کام دھندے میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق جب پوچھتے ہوں گے کہ میرا بندہ کہاں تھا، تو فرشتے فرماتے ہوں گے اللہ وہ تو عصر کے وقت میں کام میں لگا ہوا تھا اور فجر کے وقت میں سو رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اس انسان کے بارے میں یہ فرما رہے، اس مسلمان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم گواہ رہو میں نے اس کی بخشش فرما دی، ایسے ہی اس آدمی کے بارے میں فرمائیں گے کہ تم گواہ رہو میں نے اس کی کوئی بخشش نہیں فرمائی بلکہ میں نے اس کا نام جہنم والوں میں لکھ دیا ہے، میں نے اس کا نام نافرمان لوگوں میں لکھ دیا ہے، میں نے اس کا نام بدترین لوگوں میں لکھ دیا ہے۔ تو کتنا جو ہے سوچنے کا مقام ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بخشش چاہیے، مغفرت چاہیے، جنت چاہیے اور جہنم سے آپ بچنا چاہتے ہو، عذاب قبر سے آپ بچنا چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش آپ چاہتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ چاہتے ہو، اور آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بولے فرشتوں سے کہ تم گواہ رہو میں نے اس بندے کی مغفرت فرما دی، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کوئی ایسا بڑا کام کرنا نہیں ہے، بس تمہیں فجر کے وقت میں اٹھنا ہے، مسجد میں جانا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اور جو فرشتے اب جائیں گے اللہ کے پاس ان فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کو حاضری لگوانی ہے۔ اگر آپ حاضری لگوا دیتے ہیں تو آپ کی بخشش ہو گئی، آپ کی مغفرت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر رحم کھا لیا، ترس کھا لیا۔ لیکن اگر آپ غیر حاضر ہوتے ہیں، آپ فجر کے وقت میں غیر حاضر ہوتے ہیں تو آپ کی غیر حاضری لگ گئی۔ اگر آپ کی غیر حاضری لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آئے گا آپ پر۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ایسے بنیں کہ ہر دن فرشتوں کی رجسٹر میں حاضری لگوائیں، فرشتوں کے جو رجسٹر ہیں اس میں آپ اپنی حاضری لگوائیں تاکہ قیامت کے دن بہت سارے فرشتے آپ کی گواہی دیں۔ یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر دن دو فرشتے صبح میں، دو فرشتے شام میں آپ کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے تو کتنے سارے فرشتے ایسے ہو گئے، اگر آپ حاضری لگوا لیتے ہو تو ہزاروں فرشتے ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن آپ کی گواہی دیں گے، یا اللہ ہم نے جب اس کو پایا نماز میں پایا، اور جب ہم اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے تو اس وقت میں بھی ہم نے اس کو نماز میں پایا۔ تو کتنے لاکھوں فرشتے آپ کے پاس ہوں گے جو آپ کی گواہی دیں گے کہ آپ نماز میں تھے، اور ایک طرف آپ بے نمازی ہو، آپ فجر میں سوئے رہتے ہو اور عصر کی نماز میں آپ کام دھندے میں لگے رہتے ہو۔ اگر آپ کی 60 سال 70 سال کی زندگی ہے تو بہت سارے فرشتے یعنی لاکھوں فرشتے یہ گواہی دیں گے یا اللہ جب ہم اس کے پاس گئے تو یہ کام دھندے میں بزی تھا، مسجد میں نہیں تھا، اور جب ہم اس کے پاس سے آئے تو یہ پڑا ہوا سو رہا تھا۔ تو اتنے سارے فرشتے آپ کی ایک طرف نافرمانی کی گواہی دیں گے اور اتنے سارے لاکھوں فرشتے ایک طرف آپ کی جو ہے وہ ایمانداری کی گواہی دیں گے، نمازی کی گواہی دیں گے۔ تو اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اپنے لیے وہ فرشتے جمع کرنے ہیں جو آپ کی گواہی دیں کہ آپ نماز میں تھے، یا آپ کو وہ فرشتے جمع کرنے ہیں جو آپ کی یہ گواہی دیں کہ یہ پڑا ہوا سو رہا تھا، یہ نماز میں شامل نہیں تھا۔ یہ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک طرف آپ کے اتنے سارے فرشتے ہوں گے جو آپ کی گواہی دیں گے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی مغفرت پکی ہو گئی، آپ کی مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل گیا۔ جب اتنے سارے فرشتے گواہی دیں گے، اور فرشتوں کی گواہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ جب فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی
جو گواہی ہے اس گواہی کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو فرشتوں کی گواہی پر آپ کی مغفرت ہو گئی۔ اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ فرشتوں کی گواہی چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، اور ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اس انسان کے بارے میں جو فجر کی نماز میں شامل ہے۔ ہر دن جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کس حال میں پایا میرے بندے کو۔ تو فرشتے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو نماز میں پایا، اور جب اب ہم اس کو چھوڑ کر آئے ہیں تو ہم نے اب بھی اس کو نماز میں پایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن یہ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے اس کی بخشش فرما دی، میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور یہ جو فجر کی نماز ہے یہ دن کی پہلی نماز ہے۔ جو دن کی 5 نمازیں ہیں فرض، ان فرض نمازوں میں سے جو پہلی نماز ہے وہ فجر کی نماز ہے، اور فجر کی نماز ہی وہ نماز ہے کہ جس کو اس دنیا میں سب سے پہلے ادا کیا گیا۔ یعنی ظہر کی نماز بعد میں ادا کی گئی تو اس کا مقام بعد میں ہے، اور اس کا مرتبہ بعد میں ہے، اور اس کا نمبر بھی بعد میں آتا ہے، لیکن فجر کی نماز اس دنیا میں سب سے پہلے پڑھی گئی اور سب سے پہلے انسان نے پڑھی۔ کون ہے سب سے پہلے انسان؟ حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ جب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو شیطان نے ان کو بہکایا، اس درخت کا پھل کھلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ان کو زمین پر اتارا، تو جب وہ زمین پر اتارے گئے، زمین پر آئے تو اس وقت رات کا وقت تھا، اور جنت جو ہے، جنت میں کوئی رات نہیں ہوتی ہے، جنت میں ہمیشہ دن ہوگا۔ جب آپ یہ چاہیں گے مجھے نیند آ جائے تو آپ کو نیند آ جائے گی، لیکن جنت کا معاملہ الگ ہے، یہ دنیا ہے، یہاں کا معاملہ الگ ہے۔ تو دنیا میں دن اور رات کا نظام ہے، دن بھی ہوتا ہے رات بھی ہوتی ہے، جنت میں ایسا کچھ نہیں ہے، جنت میں صرف روشنی ہی روشنی ہے۔ جنت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، نور سے بنایا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، تو وہاں پر رات نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر رات بھی ہوتی ہے اور دن بھی ہوتا ہے، دن بھی نکلتا ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے دنیا میں تو اس وقت رات کا وقت تھا۔ اب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ رات کیا ہے، دن کیا ہے، کیونکہ آپ نے تو صرف دن ہی دن دیکھا تھا، روشنی ہی روشنی دیکھی تھی۔ یہاں آئے تو اندھیرا ہے، تو آپ جو ہے وہ گھبرا گئے، ڈر گئے، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، جو ہے آپ جو ہے ساری رات دعا کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے اور دعا کرتے رہے، یا اللہ روشنی نکال، کسی طرح روشنی نکال۔ اب ان کو نہیں معلوم تھا یہ رات جانے والی ہے۔ اب دعا کرتے کرتے صبح ہو گئی، جب صبح ہوئی تو دن کی روشنی ظاہر ہوئی، روشنی آئی اور رات کی تاریکی ختم ہوئی، تو فوراً آپ نے شکرانے میں 2 رکعت نماز ادا کی، 1 رکعت رات کے ختم ہونے کی خوشی میں اور دوسری رکعت دن کے آنے کی خوشی میں اور روشنی ہونے کی خوشی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا 2 رکعت نماز پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اس امت پر ان 2 رکعتوں کو فرض فرما دیا کہ یہ امت ان 2 رکعتوں کو پڑھے گی، اور اس امت پر یہ 2 رکعتیں پڑھنا فرض ہیں۔ فرض یعنی سب سے پہلی نماز فجر پڑھی گئی، اور سب سے پہلا جو سجدہ ہوا وہ فجر کی نماز کا سجدہ ہوا، اور سب سے پہلے جو تلاوت کی گئی وہ فجر کی نماز میں تلاوت کی گئی، اور سب سے پہلے جو فجر کی نماز ادا کی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی ہے، جو اس دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں۔ تو جو ثواب حضرت آدم علیہ السلام کو ملا ہوگا اس وقت، تو وہی ثواب اس امت کے ادنا سے ادنا انسان کو مل سکتا ہے اگر کوئی آدمی صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرے گا۔ دنیا کی پہلی نماز کو جو نماز فجر ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی پہلی نماز بنا دیا، اور آج اس وقت میں ایک ادنا سے ادنا انسان، چاہے وہ کسی بھی جو ہے قوم کا ہو، اور چاہے وہ چھوٹی ذات کا ہو، بڑی ذات کا ہو، کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، ہندی ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے وہ کہیں بھی باہر کنٹریز کا رہنے والا ہو، لیکن اس کو وہی ثواب ملے گا جو حضرت آدم علیہ السلام کو ثواب ملا۔ اب اس نماز کا ثواب کیا ہے وہ بھی سن لیں آپ۔ متعدد اتنی حدیثیں ہیں کہ ان حدیثوں کو جمع اگر آپ کریں گے تو اتنی حدیثیں بنیں گی، آپ خود جو ہے ان حدیثوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بے حد اور بے شمار حدیثیں ہیں جو فجر کی نماز میں جو فجر کی نماز کے متعلق وارد ہیں، اور فجر کی نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ بہت ساری حدیث ہیں، تو انہی حدیثوں میں سے پہلی حدیث سنیں آپ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 574 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے گا ہر دن، اور فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے گا ہر دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ یعنی وہ آدمی جنتی بن گیا، جنتی ہو گیا جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے گا اور عصر کی نماز جماعت سے ادا کرے گا ہر دن، پابندی کے ساتھ جماعت سے مسجد میں جا کر ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے قضا پڑھ لی، ایسا نہیں کہ آپ نے دل میں آیا تو پڑھ لی، دل میں آیا تو نہیں پڑھے، اور دل میں آیا تو گھر میں پڑھ لیے، دل میں آیا تو جو ہے
وہیں جو ہے گھر میں پڑھ لیے، کھیتوں میں پڑھ لیے، جنگلوں میں پڑھ لیے، مسجد کو نہیں جا رہے، ایسا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 574، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ضرور بالضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانا اتنا آسان بتا دیا، اتنا آسان بتا دیا، بس کوئی عمل کرنے والا ہو، جنت میں جانا نہایت ہی آسان ہے، بس کوئی عمل کرنے والا ہو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان دو نمازوں کو، دو ٹھنڈی نمازوں کو، یہ ٹھنڈی نماز عصر کی نماز، فجر کی نماز، ان دو ٹھنڈی نمازوں کو جو آدمی ادا کرے گا پابندی کے ساتھ تو وہ ضرور بالضرور جنت میں داخل ہو گیا۔ اگر اب آپ کو جنت میں داخل ہونا ہے تو ان نمازوں کو آج سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور دوسری حدیث سنیں آپ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 634، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جو سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھے، پابندی کے ساتھ پڑھے۔ جو سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی نماز، اور سورج غروب ہونے کے بعد کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ عصر کی نماز۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جو ان دو نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا۔ آپ کو پابندی کرنا ہے، ایسا نہیں کہ دل میں آیا تو پڑھ لیا، دل میں آیا تو نہیں پڑھا، کوئی کام ہے تو نماز چھوڑ دیا، نیند آ گئی تو سو گیا، نماز چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، آپ کے سامنے دونوں حدیثیں آ گئی، جنت میں جانا ہے ان دونوں نمازوں کی پابندی کریں، جہنم سے بچنا ہے ان دونوں نمازوں کی پابندی کریں۔ اور آگے سنیں آپ، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 554، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، تو رات کے وقت میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو چاند ہے وہ اس دن چاند کی 14 تاریخ تھی، اور جب چاند کی 14 تاریخ ہوتی ہے تو جو چاند ہوتا ہے پورا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے فرمایا کس طرح؟ چاند کی طرف۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح ہم اس چاند کا دیدار کر رہے ہیں، جو 14ویں رات کا چاند ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس کو دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور جس کے دیکھنے میں کوئی بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، جو بالکل ہمارے سامنے ہے، بالکل ہمارے سامنے، بیچ میں کوئی پردہ نہیں، کوئی آڑ نہیں ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح ہم اس چاند کا دیدار کر رہے ہیں، اس چاند کی زیارت کر رہے ہیں، اس چاند کو دیکھ رہے ہیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی دیدار اسی طرح کرو جس طرح ہم اس چاند کو دیکھ رہے ہیں، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، اس چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی، اس چاند کو دیکھنے میں کسی کو ہٹانا نہیں پڑ رہا، بھائی ہٹو 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 ہمیں چاند کو دیکھنا ہے، یا چاند کے بیچ میں کسی نے کوئی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اگر اس دنیا میں چاند کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی دیوار آدمی کھڑی کر بھی دے گا تو بھی وہ دیوار وہاں تک نہیں پہنچے گی، ہم ہر جگہ سے چاند کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور نے بھی یہ فرمایا کہ جتنی آسانی کے ساتھ اس چاند کو تم دیکھ رہے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم اپنے رب کا دیدار بھی اسی طرح کرو جتنی آسانی سے ہم اس چاند کا دیدار کر رہے ہیں؟ تو حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، تو فوراً سب نے بیک زبان فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس چاند کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں۔ تو آگے سنیں آپ، کیا عجیب جملہ ہے، کیا پیارا جملہ ہے، قربان جاؤں اس جملے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اسی طرح اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ کتنا آسان نسخہ ہے رب کا دیدار کرنے کے لیے، کتنا آسان نہایت ہلکا نسخہ ہے کیا کرنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تمہیں پڑھنا ہے، عصر کی نماز تمہیں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان نمازوں میں ہرگز کوتاہی نہ کرنا، ان دونوں نمازوں میں ہرگز تمہیں کوئی کوتاہی نہیں کرنا ہے، ہرگز کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ اگر تم ان نمازوں کو ادا کرو گے، فجر کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ اور عصر کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو تم اپنے رب کا دیدار اسی طرح کرو گے جس طرح تم اس چاند کا دیدار کر رہے ہو۔ تو میں اب سوال کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کو بھی اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ اب کون کون ہے اور کس کس کو اپنے رب کا دیدار کرنا ہے؟ اگر اپنے رب کا دیدار کرنا ہے آسانی کے ساتھ، جس طرح ہم اس چاند کو دیکھتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ عصر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اتنا آسان اور ہلکا ہمیں نسخہ مل گیا، آسان وظیفہ مل گیا رب کے دیدار کرنے کا۔
اگر تمہیں بھی اپنے رب کا دیدار کرنا ہے تو فوراً تیار ہو جائیں اور عصر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں اور فجر کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح اگلی حدیث سنیں آپ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 656۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، عشاء کی نماز پہلے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، پھر سو گیا پھر وہ آدمی، اور پھر صبح اٹھا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کو رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا، رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، رات بھر جو ہے وہ نفل نماز کا ثواب ملے گا، رات بھر قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، رات بھر ذکر کرنے کا ثواب ملے گا، رات بھر دعا کرنے کا ثواب ملے گا، اور رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ کس آدمی کو؟ جو صرف چھوٹا سا کام کر لے، یہ کام صرف 15 سے 20 منٹ کا کام ہے، 10 منٹ آپ کو عشاء کی نماز رات میں پڑھنا ہے اور صبح میں اٹھ کر 10 منٹ آپ کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے گا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے گا تو اس کو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا آسان کام ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ کام آسان ہے اور ثواب زیادہ ہے، محنت کم ہے، مشقت کم ہے اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ 10 منٹ آپ کو عشاء کی نماز پڑھنا ہے رات میں جا کر جماعت کے ساتھ، اور 10 منٹ صبح اٹھ کر آپ کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور رات بھر آپ کو وہ ثواب ملا۔ جو آدمی رات بھر جا کر قرآن پڑھتا ہے وہ ثواب آپ کو ملے گا، جو آدمی رات بھر جا کر نفل نماز پڑھے، ذکر کرے، دعا کرے، وہی ثواب آپ کو ملے گا۔ صرف آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ ثواب آپ کو ہر دن مل سکتا ہے، ہر دن۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی دن ملے گا آپ کو، یا یہ زندگی میں ایک ہی بار ملے گا، یا سال میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر دن آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور ہر دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو ہر دن آپ کو یہ ثواب مل سکتا ہے۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو راتیں ایسی ہیں جیسا کہ شب قدر کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، اسی طرح بہت ساری راتیں آتی ہیں، حالانکہ یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں میں جاگنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان راتوں میں جاگو۔ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، شب قدر کی رات ہے، اس رات میں جاگنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم ہونے کے باوجود بھی چند لوگ ایسے ہیں کہ جو ان راتوں میں جاگتے ہیں، پھر بھی تمام لوگوں سے راتوں میں جاگا نہیں جاتا، لیکن یہ تو 4-5 راتیں ہیں جن میں جاگنے کا حکم ہے، لیکن اس میں بھی نہیں جاگ سکتے۔ لیکن یہاں پر ہر رات آپ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں اور آپ کو ثواب مل گیا، آپ کو رات بھر عبادت کا ثواب مل گیا۔ اگر آپ کی 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، 60 سال 70 سال میں آپ کتنی راتیں جمع کر سکتے ہو کہ جن راتوں میں آپ نے عبادت کی ہے، حالانکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جب قیامت کے دن آپ کا رجسٹر کھولا جائے گا اور آپ کے رجسٹر میں دیکھا جائے گا کہ آپ نے تو ہر رات عبادت کی ہے، تو آپ خود حیران ہو جاؤ گے، آپ خود یہ سوال کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ میں تو کبھی رات بھر جاگا نہیں، میں تو کبھی سال میں 1 بار 2 بار جاگا ہوں، یہ ہر دن رات کا جاگنا اور رات بھر کا ثواب، رات بھر عبادت کا ثواب، رات بھر قرآن کا ثواب، ذکر کا ثواب، دعا کا ثواب، یہ تو میں نے نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے نہیں کیا، لیکن میرے نبی کا ایک حکم تھا، میرے نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک جملہ تھا، جس جملے کی بنا پر ہم نے آپ کی ہر رات کو عبادت کی رات بنا دیا، کیونکہ میرے نبی نے یہ فرمایا تھا، میرے محبوب نے یہ فرمایا تھا کہ تم عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرو اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرو تو رات بھر عبادت کا ثواب۔ اسی بنا پر ہم نے آپ کی ہر رات کو عبادت کی رات بنا دیا، جاؤ بخشش فرما دی۔ اب میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، کتنے لوگ محروم ہیں اس ثواب سے، اور وہ لوگ بھی محروم ہیں اس ثواب سے کہ جو عشاء اور فجر جماعت سے نہیں پڑھتے۔ تو اس امت کے اندر کتنے لوگ محروم ہیں؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی آپ بھی سوچیں کہیں ہم اس ثواب سے محروم تو نہیں ہیں۔ آپ سوچیں، سوچ کر غور و فکر بھی کریں اور اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی محنت ہے، لیکن ثواب بے تحاشا ہے، بے تحاشا ثواب ہے۔ مشقت کیا ہے؟ 10 منٹ آپ کو رات میں دینا ہے، 10 منٹ آپ کو صبح میں دینا ہے فجر کے لیے، اور عشاء کے لیے آپ کو صرف 20 منٹ دینا ہے۔ یہ 20 منٹ آپ کو کیا ثواب دیں گی؟ رات بھر عبادت کا ثواب دیں گی، اور زندگی بھر آپ کو عبادت کا ثواب دیں گی، صرف 20 منٹ۔ دیکھو جو رات ہے، رات 6 گھنٹے کی، 7 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی اور 10 گھنٹے کی راتیں ہوتی ہیں سردیوں میں، تو ان 10 گھنٹے کی راتوں کا ثواب آپ صرف اور صرف 20 منٹ میں حاصل کر سکتے ہو۔
اسی طرح ایک اور حدیث سنیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 657۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء کی نماز کے لیے اور فجر کی نماز کے لیے جانا مسجد تک یہ ثواب معلوم ہو جائے، یعنی عشاء کی نماز میں اپنے گھر سے مسجد تک جانے کا جو ثواب ہے اور فجر کی نماز میں اپنے گھر سے مسجد تک جانے کا جو ثواب ہے، اگر صرف جانے کا ثواب معلوم ہو جائے، نماز پڑھنے کا نہیں، نماز پڑھنے کا تو ایک الگ ثواب ہے، لیکن صرف اگر جانے کا ثواب معلوم ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے لوگ گھسٹ گھسٹ کر جائیں، گھٹنوں کے بل جائیں اور سرین کے بل جائیں اور گھسٹتے ہوئے مسجد تک جائیں، اگر صرف یہ معلوم ہو جائے کہ ان نمازوں کا صرف جانے کا کیا ثواب ہے، مسجد پہنچنے کا کیا ثواب ہے، مسجد تک پہنچنے کا، مسجد تک جانے کا کیا ثواب ہے، اگر صرف یہ ثواب معلوم ہو جائے، اگر میں تمہیں یہ ثواب بتا دوں تو تم گھسٹ کر جاؤ گے۔ لولا ہے وہ بھی نماز کو جائے گا، لنگڑا ہے وہ بھی نماز کو جائے گا، اندھا ہے، کانا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، اس کے دونوں پیر جو ہے گھٹنوں سے جو ہے بالکل الگ ہیں، گھٹنوں سے کٹ گئے اور وہ بیساکھی پر چلتا ہے یا وہ ویل چیئر پر چلتا ہے، تو ایسا ہر آدمی مسجد تک پہنچنے کی کوشش کرے گا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے تمہیں کہ مسجد تک صرف جانے کا ثواب کیا ہے، یعنی تم گھر میں رہنا گوارا نہیں کرو گے، ان نمازوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کرو گے، ان نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کرو گے اور اس ثواب سے محروم ہونے کی آپ کوشش نہیں کرو گے بلکہ اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے۔ اگر تمہیں صرف یہ معلوم ہو جائے کہ میرا گھر سے مسجد تک جانے کا ثواب کیا ہے، چاہے تمہیں نیند قربان کرنا پڑے، اپنے راحت قربان کرنی پڑے، سکون قربان کرنی پڑے اور اپنا بستر قربان کرنا پڑے، چاہے تمہیں سردی ہے، گرمی ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، رات کا اندھیرا ہے، یہ تمام چیزیں قربان کرنی پڑے، ان تمام چیزوں کو قربان کر کر تم مسجد پہنچو گے۔ اگر تمہیں صرف ثواب معلوم ہو جائے کہ مسجد پہنچنے کا ثواب کیا ہے، صرف اگر ثواب معلوم ہو جائے، صرف ثواب، تو میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ کوشش کریں فجر کی نماز میں بھی مسجد پہنچنے کی اور عشاء کی نماز میں بھی مسجد پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ تو ایک عجیب حدیث ہے، اس حدیث کو سن کر تو مجھے ایسا لگتا ہے اگر یہ حدیث مسلمانوں کو معلوم ہو جائے اور مسلمان سچ میں مسلمان ہے، مسلمان سچ میں ایمان والا ہے، اس کے دل کے اندر ذرا ایمان کی کوئی حرارت ہے، اگر اس کا ضمیر زندہ ہے، ایمان زندہ ہے اور وہ سچ مچ میں اس کا آخرت پر ایمان ہے، اعتبار ہے، قبر کے عذابات پر ایمان ہے، اعتبار ہے، اگر اس حدیث کو سنے گا، اس حدیث کو سننے کے بعد کبھی بھی وہ آدمی فجر کی نماز قضا نہیں کرے گا، فجر کی نماز نہیں چھوڑے گا، ہر دن فجر کی نماز ادا کرے گا، فجر کا پابند بن جائے گا۔ اس حدیث کو سن کر اگر ایمان تھوڑا بہت ہے، ذرہ برابر ایمان ہے اور وہ ایمان تازہ ہے، ضمیر زندہ ہے، ضمیر ابھی مرا نہیں ہے، ایمان ابھی مردہ نہیں ہوا ہے، تو اس حدیث کو سننے کے بعد میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر مسلمان نمازی بن جائے گا، وہ 4 وقت کا نمازی بنے یا نہ بنے، لیکن وہ فجر کی نماز کا تو ضرور بالضرور نمازی بن جائے گا۔ وہ کیا ہے حدیث سنیں آپ، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1144 1144 یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی رات میں سو جاتا ہے تو شیطان اس پر 3 گرہ لگا دیتا ہے، 3 گانٹ لگا دیتا ہے، 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ اب جب کوئی آدمی فجر میں اٹھتا ہے، فجر میں صرف اٹھا تو اٹھنے سے اس کی ایک گرہ کھل گئی، شیطان اپنی گرہ لگا دیتا ہے، پھونک مار دیتا ہے، یعنی اس پر اثر کر دیتا ہے، اثر ہو جاتا ہے، اس پر اثر ڈال دیتا ہے اپنا، تو اٹھا اور اٹھنے سے اس کی ایک گرہ کھل گئی۔ اب اٹھ کر وضو کیا تو وضو کرنے سے اس کی دوسری گرہ کھل گئی، دوسری جو گرہ ہے، دوسری گانٹ ہے وہ کھل گئی۔ وضو کرنے کے بعد مسجد گیا، نماز ادا کرا، فجر کی نماز پڑھا، فجر کی نماز پڑھنے کی بدولت اس کی تیسری گرہ بھی کھل گئی، یعنی شیطان 3 مرتبہ دم کرتا ہے، 3 مرتبہ پھونک مارتا ہے اور 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گرہ لگاتا ہے، ایک گرہ اٹھنے سے کھل گئی، دوسری گرہ وضو کرنے سے کھل گئی اور تیسری گرہ جو ہے وہ نماز پڑھنے سے کھل گئی، یعنی تینوں گرہ نماز پڑھنے سے کھل جاتی ہیں اس آدمی کی۔ ابھی آدمی جب صبح میں اٹھتا ہے تو حشاش اور بشاش اٹھتا ہے، چست اور چالاک بن کر اور ہمت اور طاقت لے کر، ایمان کی طاقت، ایمان کا جذبہ لے کر جو ہے وہ صبح میں اٹھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سوتا رہتا ہے، نہیں اٹھتا ہے، تو اس کی یہ گرہ نہیں کھلی، اس پر یہ تینوں گرہ لگی ہوئی ہیں۔ اب وہ آدمی شیطان کے قبضے میں آ چکا ہے، شیطان کی پکڑ میں آ چکا ہے، شیطان نے اس کو جکڑ لیا ہے اور شیطان نے اس کو باندھ دیا ہے۔ اب وہ جب صبح میں اٹھے گا تو اس کے بدن میں بلکہ چستی نہیں ہوگی بلکہ اس کے بدن میں سستی ہوگی، کاہلی ہوگی اور نہایت نکما اور ناکارہ صبح میں بن کر اٹھے گا۔ یہ کسی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا، نہ اس کا کوئی کام چلے گا، اس کو وہ دن گزارنے میں مزہ نہیں
آئے گا اور دن گزارنے میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوگی، نہ کھانے میں کوئی لذت محسوس ہوگی، بلکہ وہ ایک بجھا بجھا سا انسان رہے گا اور پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح پریشان وہ رہے گا، اور سارا دن اس کی جو ہے پریشانی کے عالم میں کٹے گا۔ وہ آدمی جو صبح میں فجر کی نماز میں نہیں اٹھا، اب 3 گرا بھی لگ گئی اور گرا شیطان نے اس کو باندھ دی۔ اب آگے سنیں آپ، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ نہیں اٹھتا ہے، پڑا ہوا سوتا رہتا ہے، تو شیطان آتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں اور شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ کہاں پیشاب کرتا ہے؟ منہ میں اور کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ پیشاب کا ایک قطرہ، اگر آپ کو معلوم ہو کہ پیشاب کا ایک قطرہ ایک ڈرم دودھ ہے، ایک ڈرم دودھ کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ ڈل گیا تو سارا کے سارا دودھ جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے بہترین بریانی کی ڈش بنائی، بہترین قورمے کی ڈش بنائی، بہترین مندی کی ڈش بنائی اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کے کسی نے ڈال دیا، ایک قطرہ، جو آپ کو دکھے گا نہیں، جو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، نہ آپ کو کوئی مزہ اس کا بدلے گا، نہ اس کی بو بدلے گی، یعنی کوئی چیز بدلے گی نہیں ایک قطرے سے، لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک قطرہ اس کے اندر کسی نے پیشاب کا ڈال دیا، تو چاہے وہ کتنی بھی قیمتی چیز ہو، چاہے وہ لاکھوں کی چیز ہو، آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، آپ اس کو کھائیں گے نہیں۔ اور یہاں پر حضور نے ارشاد فرمایا، کسی عام آدمی نے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1144، یہ حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے کوئی آدمی، سوتا رہتا ہے، تو شیطان اس کے کان میں اور اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اب صبح میں جب اٹھتا ہے تو وہ اس کو چاٹتا رہتا ہے، چاٹتا ہوگا تو چاٹنے میں ان لوگوں کو مزہ آتا ہوگا، ان لوگوں کو ہی معلوم ہے جو نہیں اٹھتے ہیں۔ اور آگے سنیں آپ، اور یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے کہ شیطان زندگی میں ایک بار آئے گا یا بس ایک ہی دن آئے گا، اس سال میں ایک بار آئے گا، مہینے میں ایک بار آئے گا، بلکہ نہیں، بلکہ ہر دن کا یہ معمول ہے کہ شیطان ہر دن آئے گا۔ اگر وہ ہر دن نہیں اٹھے گا تو ہر دن، جس دن بھی نہیں اٹھے گا اس دن شیطان آئے گا، اس کے منہ میں پیشاب کرے گا، اس کے کان میں پیشاب کرے گا، ہر دن اٹھے گا۔ اب آپ سوچ سکتے ہو، اگر آپ 1 مہینے تک بھی نماز نہیں پڑھتے ہو فجر کی، تو 1 مہینے تک آپ کے کان میں اور آپ کے منہ میں شیطان پیشاب کر کے گیا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور جو آدمی اٹھے گا وہ اس پیشاب سے بچ سکتا ہے، شیطان کے پیشاب سے وہ آدمی بچ سکتا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص، اور کتنا گندا ہے وہ شخص، اور کتنا بدترین ہے وہ شخص کہ جو ہر دن شیطان کا پیشاب چاٹتا ہے اور شیطان کا پیشاب اپنے منہ میں کراتا ہے اور اپنے کان میں کراتا ہے۔ اب اس صاحب کو مزہ آتا ہوگا، یعنی جو مسلمان صبح فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کو مزہ آتا ہوگا شیطان کے پیشاب چاٹنے میں، کیونکہ جبھی تو نہیں اٹھتا ہے۔ اگر اس کو مزہ نہیں آتا تو اٹھتا ہے ضرور، لیکن یہ وہ پیشاب ہے۔ اب آپ یہ سوچو کہ یار ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، ہمارے منہ میں جو ہے وہ شیطان پیشاب کر کے گیا، ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ یہ جو پیشاب ہے یہ دکھنے والا پیشاب نہیں ہے، شیطان اور جنات کسی کو دکھتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر آدمی مانتا ہے کہ شیطان کا اثر ہوتا ہے، جنات کا اثر ہوتا ہے۔ کسی آدمی نے جو ہے وہ قبرستان میں رات کو جنات اور شیطان ٹہلتے ہوئے نہیں دیکھے، پھر بھی جو ہے کوئی آدمی جاتا نہیں ہے، اور ہر آدمی کا یہ یقین ہے، یہ اعتبار ہے، یہ بھروسہ کرتا ہے کہ قبرستان میں رات میں گئے تو وہاں جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، ہر آدمی مانتا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے رات کو اندھیرا ہوا تو شیطان آ جاتا ہے، فوراً جنات آ جاتے ہیں، ابلیس آ جاتا ہے، اس کو یہ ایک اس کے ذہن میں ایک وہم بیٹھ گیا ہے، ایک وسوسہ ہے اس کا۔ تو اسی طرح جس طرح شیطان دکھتا نہیں ہے تو شیطان کا پیشاب بھی نظر آتا نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت میں پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ جب میرے نبی نے فرما دیا کہ شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے جاتا ہے، اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے، تو یہ پکی بات ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن یہ بات ختم نہیں ہو سکتی، یہ پکی بات ہے اور حقیقی بات ہے، سچ بات ہے یہ، جو میرے نبی کی زبان مبارک سے نکل گیا۔ اب بعض لوگوں کو عادت ہو گئی ہے، وہ ہر دن شیطان کے پیشاب چاٹ رہے ہیں، ہر دن جو ہے وہ شیطان سے اپنے منہ میں پیشاب کرا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے منہ میں پیشاب نہ کیا جائے، آپ کے کان میں پیشاب نہ کیا جائے، شیطان آپ کے پاس نہ آئے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو صبح فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، فجر کی نماز میں جا کر مسجد میں آپ کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے بس۔
اگر آپ بچنا چاہتے ہو شیطان کے پیشاب سے، اگر آپ بچنا نہیں چاہتے، آپ ہر دن شیطان کے پیشاب جو ہے وہ اپنے کان میں اور منہ میں کرانا چاہتے ہو اور شیطان کے پیشاب کا مزہ لینا چاہتے ہو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر سوتے رہو آپ۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب کی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کے قریب میں جو عالم ہے، جو مولانا ہے، معتبر عالم دین ہے، جو بخاری شریف سے واقف ہے، جائیں ان کے پاس، ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ اور دیکھ سکتے ہیں، آپ میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ اور آگے، اور یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں ہم نے اپنی طرف سے نہیں بتائی، بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ حضور کا پیغام ہے، ہم حضور کے قاصد ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے خادم ہیں، بس ہم حضور کے خادم ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں۔ ہم حضور کے خادم اور نوکر ہونے کی حیثیت سے ہم نے حضور کے ان جملوں کو پڑھا ہے، ہم نے حضور کے ان ارشادات کو پڑھا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث مبارکہ کو پڑھا ہے، تو ہم نے ان حدیثوں کو، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نے جن حدیثوں کو پڑھا ہے ان حدیثوں کو آپ تک پہنچائے۔ بس ہم صرف یہ کام کر رہے ہیں، نہ ہم جو ہے اپنے پاس سے ان باتوں کو بنا رہے ہیں، نہ اپنے پاس سے ان باتوں کو بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ اب اگر آپ عمل کریں گے بہت اچھا ہے، کامیابی آپ کی مقدر ہے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی، عذاب قبر سے آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کی جو ہے دنیا بھی آسان ہوگی، آخرت بھی آسان ہوگی، اور تمام عذاب قبر کی تمام جو عذاب قبر ہیں ان سے آپ کی حفاظت ہوگی، فرشتوں کی مار سے آپ کی حفاظت ہوگی، جہنم کی آگ سے آپ کی حفاظت ہوگی، اگر آپ عمل کرتے ہو۔ اگر آپ کو یہ باتیں جھوٹی لگتی ہیں تو آپ عمل نہ کریں، پھر آپ کے سامنے ساری باتیں آ جائیں گی، مرنے کے بعد آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کون سچ بولتا ہے، کون جھوٹ بولتا ہے۔ تو شیطان جو پیشاب کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کسی کو غصہ نہیں آتا، نہ کوئی چیختا ہے، نہ کوئی چلاتا ہے، نہ کسی کو کوئی مارتا ہے، نہ کسی کو دھمکاتا ہے، نہ ڈراتا ہے، نہ صبح صبح اٹھ کر کسی کو غصہ آتا ہے۔ ایک طرف تو شیطان کا پیشاب ہے، اور ایک طرف میں کہتا ہوں کہ کسی چھوٹے بچے کا پیشاب اگر بدن کو لگ گیا، اگر کپڑوں کو لگ گیا، اب کسی انسان کے بدن کو یا کپڑے کو کسی چھوٹے سے بچے کا پیشاب لگ جاتا ہے، یا کسی دستی کو، رومال ہے جو آپ کے پاس، اس کو بھی اگر چھوٹے بچے کا پیشاب لگ جاتا ہے تو یہ آدمی غصے میں آ جاتا ہے، مارتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، گھر میں کوہرام مچا دیتا ہے، گھر کو جو ہے وہ ادھر کر دیتا ہے، آسمانوں پر اٹھاتا ہے، اور گھر میں سب کو گالیاں دیتا ہے، برا بلا بولتا ہے، اور بچوں کو پھینک دیتا ہے، مارتا ہے، بچوں سے کہہ دیتا ہے کہ تو میرے قریب نہیں آنا، تو مجھ سے دور رہ، کبھی میرے پاس آنا نہیں، میں اس بچے کو ہرگز نہیں لوں گا، یہ بچہ میرے اوپر پیشاب کر دیتا ہے، میرے کپڑے ناپاک کر دیتا ہے، کپڑے گندے کر دیتا ہے، کپڑے خراب کر دیتا ہے، اور ایک دم چیختا ہے، چلاتا ہے۔ بیوی کو بھی بعض لوگ جو ہے وہ مار دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بچے نے پیشاب کیا، اور یہ پیشاب وہ ہے، یہ پیشاب آپ کے بدن پر یا آپ کو کپڑوں پر کر دیا، تو آپ اپنے بدن کو دھل لیں، کپڑے کو دھل لیں، تو آپ کا کپڑا بھی پاک ہو گیا، بدن بھی جو آپ کا پاک ہو گیا۔ اور یہ چھوٹے بچے کا پیشاب ہے جو اس نے نادانی میں کیا ہے، جو اس کو پتہ بھی نہیں ہے، بس اس نے نادانی میں کر دیا، نہ اس کو عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، اس کو کیا معلوم، بیچارے کو نادان ہے، اس نے نادانی میں پیشاب کر دیا۔ اب اس پیشاب کو سن کر آپ کو غصہ آتا ہے، آپ جو ہے وہ مارنے پہ چڑھ جاتے ہو، دھمکیاں دیتے ہو، ڈراتے ہو، گالیاں دیتے ہو۔ ایک طرف یہ چھوٹے بچے کا پیشاب ہے، ایک طرف جو ہے وہ شیطان کا پیشاب ہے جو ہر دن آپ کے منہ میں پیشاب کر کے جاتا ہے، کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے، اور یہ بچہ صرف آپ کے کپڑوں میں پیشاب کر رہا ہے، صرف آپ کے کپڑوں پر پیشاب کیا، جن کپڑوں کو آپ اتار سکتے ہو، دھل سکتے ہو، پاک کر سکتے ہو، وہاں پر آپ کو غصہ آ رہا ہے، اور یہاں شیطان ہر دن آتا ہے، آپ کے منہ میں پیشاب کر کے جاتا ہے اور آپ کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہ آپ کو کوئی غصہ آتا ہے، نہ آپ کسی کو مارتے ہو، نہ کسی کو گالیاں دیتے ہو، نہ آپ چیختے ہو، نہ چلاتے ہو، نہ آپ یہ کہتے ہو کہ مرڈر کر دوں گا، قتل کر دوں گا، مار دوں گا، چیر دوں گا، پھاڑ دوں گا، کچھ بھی نہیں کہتا، اور آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی غصہ نہیں آتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شیطان نے پیشاب تو کیا ہی کیا، اور اس پیشاب کو آپ چاٹ بھی رہے ہو، صبح اٹھ کر چاٹ رہے ہو، مزے لے رہے ہو، لیکن آپ کو کوئی غصہ نہیں آتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، بچے نے پیشاب کیا تو آپ بچوں کو پھینک دیتے ہو، مار دیتے ہو، بچوں کو گالیاں دیتے ہو، گھر میں کوہرام مچا دیتے ہو، گھر کو جو ہے ایک گھر میں ہنگامہ برپا کر دیتے ہو۔ آپ چھوٹے بچے نے پیشاب کیا، وہ بھی آپ کے کپڑوں پر، اور یہاں شیطان آپ کے منہ میں پیشاب کر رہا ہے، آپ کے کان میں پیشاب کر رہا ہے، ہر دن پیشاب کر رہا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی بات، سچی بات ہے، حقیقی بات ہے، حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہوا الفاظ ہے، اس الفاظ کو دنیا کا کوئی انسان جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ اور آپ کو پھر غصہ نہیں آتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے پھر آپ کا غصہ؟
پھر آپ کے جو ہے وہ آپ کی جو اچھائی ہے، وہ آپ کی صفائی ہے، ستھرائی ہے، وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ پھر تو آپ کو کوئی غصہ نہیں آتا، پھر آپ کسی کو گالی نہیں دیتے۔ آپ نے بھی کسی انسان کو صبح میں دیکھا نہیں ہوگا گالیاں دیتے ہوئے، بھئی کیوں گالیاں دے رہا ہوں آپ؟ میں اس لیے گالی دے رہا ہوں کہ میں صبح فجر کے نماز میں نہیں اٹھا، شیطان نے میرے منہ میں پیشاب کر دیا، اب میں شیطان کو گالی دے رہا ہوں۔ اور نہ زندگی میں آپ کسی کو دیکھیں گے اس طرح کرتے ہوئے، اور حالانکہ ہر دن کا معاملہ ہے، ہر دن شیطان آتا ہے، ہر دن اس آدمی کے کان میں پیشاب کرتا ہے، منہ میں پیشاب کرتا ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے کان میں بھی پیشاب نہ کرے، آپ کے منہ میں بھی پیشاب نہ کرے، آپ کو بھی شیطان کے پیشاب نہ چاٹنا پڑے ہر دن، تو آپ کیا کریں؟ آپ فجر کی نماز شروع کر دیں، فجر کی نماز پڑھیں آپ۔ اگر آپ کو پیشاب کرانا ہے تو آپ سوتے رہیں، نہ پڑھیں آپ فجر کی نماز، آپ جو ہے وہ گھوڑے بیچ کر سوتے رہیں، اور آپ جو ہے وہ سکون سے سوتے رہیں، راحت سے سوتے رہیں، مزے لیتے رہیں، بستر نہ چھوڑیں، پھر آپ تیار رہیں شیطان کا پیشاب ہر دن چاٹنے کے لیے۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہو گئی ہے، اس امت مسلمہ کے بہت سارے لوگ ایسے جمع ہو گئے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہو گئی ہے کہ جنہوں نے فجر کی نماز کو بالکل چھوڑ دیا ہے، جو فجر کی نماز بالکل نہیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کو بالکل بھلا دیا ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں کب فجر کی نماز پڑھنا ہے، یہ پتہ ہے صبح پڑھنا ہے، لیکن صبح کب پڑھنا ہے یہ نہیں پتہ، کب سورج طلوع ہوتا ہے، کب صبح صادق ہوتی ہے، کب صبح کاذب ہوتی ہے، کب اشراق کا وقت ہوتا ہے، کب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، کب فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جن کو پتہ نہیں ہے، جنہوں نے بالکل بھلا دیا ہے، جو بالکل غافل بن چکے ہیں، جو غفلت سے بھرے ہوئے انسان ہیں، جو بالکل غافل ہو کر سوتے رہتے ہیں، غفلت سے بالکل سوتے رہتے ہیں، جن کو نیند پیاری ہے، جن کو سونا پیارا ہے، بستر پیارا ہے، جو بستر کو نہیں چھوڑ سکتے، ایسے سستی کے اور کاہلی کے شکار ہو چکے ہیں، کھلے عام نماز چھوڑ رہے ہیں، کھلے عام فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں، اور ساری بستی کو معلوم ہے کہ آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ کیا ٹینشن ہے بھئی؟ میں کسی کے گھر تھوڑی جا رہا ہوں، میں کسی کی کمائی تھوڑی کھا رہا ہوں، میں کسی کی کمائی نہیں کھا رہا ہوں، نہ مجھے کوئی پیسے دے رہا ہے، میں کیوں ڈروں کسی سے؟ ایک وقت تھا لوگ ڈرتے تھے، لوگوں کو ڈر لگتا تھا فجر کی نماز چھوڑنے کے لیے، لوگ بھاگ کر آتے تھے کہ میں بستی میں ہوں، گھر میں ہوں، لوگوں کو معلوم ہے تو لوگ کیا بولیں گے۔ تو کم سے کم اللہ کا ڈر نہیں تھا ان کے دل کے اندر، اللہ کا ڈر تو نہیں تھا، کم سے کم لوگوں کا تو ڈر تھا ان کے دل کے اندر۔ وہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ لوگ کیا بولیں گے، میں فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو رہا ہوں، میں کیا لوگوں کے سامنے منہ دکھاؤں گا۔ پہلے تو ایسے لوگوں کے رشتے نہیں ہوتے تھے، ایسے لوگوں کے گھروں میں کوئی آدمی رشتہ کرتا نہیں تھا کہ جو لوگ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ اپنے پوری فیملی کے ساتھ، پورے جو نوجوان لڑکے ہیں، اور چاہے چھوٹا بچہ ہے، بڑا بچہ ہے، نوجوان ہے، ان کو لے کر آتے تھے مسجد میں، تو لوگوں کو یہ بھروسہ ہوتا تھا، یہ اعتماد ہوتا تھا کہ آدمی ایماندار ہے، صحیح ہے، چلو ہم اس سے رشتہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، کوئی نماز پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اب یہ سوچے میں کسی کا تھوڑی کھا رہا ہوں، مجھے تھوڑی کوئی کمانے کو دے رہا ہے، میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا، میں دیکھ لوں گا کوئی کیا بولے گا، کوئی بولے گا تو میں بہانہ لگا دوں گا، میں سو گیا تھا، نیند آ گئی تھی، کون اٹھے گا رات میں دیر سے سویا تھا، یہ سویا تھا، جب سویا تھا، اب سویا تھا۔ اس طرح کے بہانے لگا کر آدمی سویا رہتا ہے فجر کی نماز میں، اتنا سست اور اتنا کاہل اور اتنا غافل بنا ہوا ہے کہ وہ بھول چکا ہے فجر کی نماز کب ہوتی ہے۔ کبھی مہینے ہو گئے، مہینے ہو جاتے ہیں لوگوں کو، وہ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ تقریباً ہمارے ہندوستان کی اکثر مسجدیں جو ہیں، جو محلے کی، بستی کی اور بڑے بڑے شہروں کی جو مسجدیں ہیں، وہ تمام مسجدیں فجر کی نماز میں خالی رہتی ہیں، وہ تمام مسجدیں۔ اگر میں نے اس زمانے میں، اس وقت میں کسی مسجد کو بھرا ہوا دیکھا ہے فجر کی نماز میں، تو صرف اور صرف وہ ایک مسجد ہے، وہ ہے مدارس کی مسجد۔ جو بڑے بڑے مدارس ہیں، ان مدارس کی جو مسجد ہوتی ہیں، وہ تمام مسجدیں فجر کی نماز میں فل ہوتی ہیں۔ ایک طالب علم بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جو فجر کی نماز میں سویا آپ کو مل جائے، ایک بھی۔ آپ جا کر دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، آپ چلے جائیں، آپ کے حیدرآباد کے اندر دارالعلوم حیدرآباد ہے اور رحمانیہ ہے، کتنے سارے اشرف العلوم، کتنے سارے مدرسے ہیں، کتنے سارے سوئیوں مدرسے ہیں، آپ چلے جائیں، مدرسوں کا سروے کر لیں، آپ خاموش جائیں، آپ کسی کو بولے نا، آپ خاموشی سے جا کر وہاں فجر کی نماز ادا کریں، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اتنا چھوٹا سا بچہ جو 10 سال کا، 8 سال کا بچہ ہے، اس بچے سے لے کر جو جوان بچے تک، وہاں پر دورہ حدیث کے جو بچے ہیں، بخاری شریف کے جو بچے ہیں، قاعدے سے لے کر بخاری شریف کے جو بچے ہیں، طالب علم ہیں، ایک بھی آپ کو ایسا ملے گا نہیں جو فجر کی نماز نہ پڑھتا ہو۔ لیکن رونا یہ ہے کہ یہ عام آدمی جو خود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے فجر کی، روزانہ جو ہے وہ شیطان سے پیشاب کرا رہا ہے اپنے منہ میں، اپنے کان میں، نہ یہ خود نماز پڑھتا ہے، نہ اس کے بچے نماز پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ان معصوم بچوں کو گالیاں دیتا رہتا ہے، پھر بھی یہ کہتا ہے کہ
مدرسے کے بچے ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، مدرسے یہ کر رہے ہیں، کھا گئے، لوٹ گئے اور چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور جو ہے انہوں نے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہی ہے، وہ دنیا بھر کی باتیں بولتے رہتے ہیں، حالانکہ ان سے کرنا کچھ نہیں ہے۔ اگر تم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کا تعاون نہیں کر سکتے تو ان کی برائی بھی نہ کریں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کم سے کم آپ اپنی زبان کو تو کنٹرول میں رکھیں۔ تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے اور میں جو اب دیکھ رہا ہوں، صرف ایک مسجد پورے ہندوستان کی آپ کو ایک مسجد ایسی ملے گی، ایک مسجد جو مدارس کی مسجدیں ہیں، تمام مسجدیں جو ہیں جو مدارس کی مسجدیں ہیں، جو فجر کی نماز میں آباد ہوتی ہیں، بھری ہوئی ہوتی ہیں، بالکل سارے بچے سارے طالب علم نماز پڑھتے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے طالب علم تک سب نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو ہمارے محلے کی مسجد ہے، بستی کی مسجد ہے، گاؤں کی مسجد ہیں، شہر کی بڑی سے بڑی مسجد لے لیں آپ، بڑی سے بڑی مسجد ایسی لے لیں جس مسجد میں 10 سے 12 15 20 صف ہیں، اس مسجد میں بھی آپ دیکھو گے صرف 1 صف 1.5 صف 2 صف بس 3 صف زیادہ زیادہ بس اتنی صف بھرتی ہیں، اتنی ہی مسجد ہماری آباد ہوتی ہے۔ باقی تمام کے تمام لوگ اپنے گھروں میں سوئے رہتے ہیں، اپنے بستر پر پڑے ہوئے، بستر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، غافل ہو کر، اور سستی اور کاہلی ان کے اندر بھری ہوئی ہے، اور وہ غافل ہو گئے، آخرت سے غافل ہے، عذاب قبر سے غافل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ان تمام چیزوں سے غافل ہو کر آرام سے سوئے رہتے ہیں، آرام سے سوئے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو بھریں۔ اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے مسلمان 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء کی، یہ 4 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والے بھی فجر میں غائب ہوتے ہیں، فجر میں سو رہتے ہیں۔ فجر میں یہ کہاں چلے جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، فجر میں بالکل نظر نہیں آتے۔ آج کل فجر پڑھنے والے کون ہیں؟ آج کل فجر کی نماز پڑھنے والے کون آپ کو پتا ہے؟ جو بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، جن کی عمر ہو گئی ہے بیچارے، جن کو گھر میں نیند نہیں آتی ہے، جو پریشان ہے بالکل بیچارے، وہ آ جاتے ہیں۔ بوڑھے بڑے جو حضرات ہیں بیچارے، جن کی 70 سال 60 سال 80 سال عمر ہے، اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ موت کا آپشن ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ابھی اس عمر کے بعد میری موت ہی آئے گی، اب میں مرنے والا ہوں۔ وہ موت کے ڈر سے، قبر کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ چلو وہ بھی بہتر ہے، وہ بھی تو کم سے کم نماز تو پڑھ رہے ہیں، وہ بھی بہتر ہے۔ یہ حضرات ہیں جو آج کل مسجدوں میں نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن بچا نہیں ہے۔ لیکن میں تو اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب بوڑھے بڑے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا تک، تھوڑے وقت پہلے تک، چند سال پہلے تک ہم یہ دیکھتے تھے کہ 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا آدمی ہے، 60 سال کا بوڑھا آدمی ہے، وہ فجر کی نماز میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، دعا کرتا تھا، اس کے بعد تھوڑا بہت قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ذکر کرتا تھا، اگر ذکر بھی نہیں کر رہا تو دعا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ وہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا مسجد میں، کچھ نہ کچھ کرتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تو کم سے کم مسجد میں تو آ کر بیٹھتا تھا۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ لیکن اب اس وقت میں 2024 اور 2025 جو آگے زمانہ آنے والا ہے، اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب بوڑھے بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جو عمر رسیدہ ہو گئے وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جو بیماریوں کا اڈا بنے ہوئے ہیں، جن کے اندر بیماریاں بھری ہوئی ہیں، جو اگر ایک دن میں 10 سے 15 گولی نہیں کھائے تو ان کی زندگی چل نہیں سکتی ہے، جو رات دن گولیاں کھا کر زندگی گزار رہے ہیں اور بیماریاں ان کے اندر بھری ہوئی ہیں، اب وہ حضرات بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے آگے میری موت ہے، صرف موت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے آگے اب میری موت آنے والی ہے، میں مروں گا اور میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ حضرات بھی اب نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگ کیسے موت کو بھول گئے، کیسے یہ لوگ عذاب قبر کو بھول گئے، کیسے یہ لوگ یہ بھول گئے کہ کتنا بڑا گناہ ہے فجر کی نماز کو چھوڑنا، کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے اس شخص پر جو آدمی فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں تو یہ عذاب ہے اس کے لیے کہ شیطان اس کے کان میں، اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، وہ شیطان کا بھائی بنا ہوا ہے، شیطان کا دوست بنا ہوا ہے، وہ شیطان کا بندہ بنا ہوا ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے بلکہ شیطان کا بندہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کا بندہ جب ہوتا اللہ کی بات مانتا، اللہ کی بات تو نہیں مان رہا ہے، شیطان کی بات مان رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی شیطان کا بندہ بنا ہوا، اللہ کا بندہ نہیں ہے آدمی۔ اس لیے نوجوان تو نوجوان، بوڑھے حضرات بھی نظر نہیں آ رہے، کتنا جو ہے وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، کتنا سوچنے کا مقام ہے کہ بوڑھے حضرات کیوں نظر نہیں آ رہے۔ ایک زمانہ تھا جب بوڑھے ہوتے تھے تو وہ بوڑھے بزرگ جو ہوتے تھے، بڈھے ہوتے تھے بیچارے، وہ مسجد میں آ جاتے تھے، مسجد میں آنے کے بعد دعائیں کرتے تھے، نوجوانوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور بستی کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے تھے۔ جب ان لوگوں کے لیے رو رو کر دعا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے تھے، ان کی دعا کو قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو نوجوان ہیں ان کو بھی توفیق دیتے تھے نماز پڑھنے کی۔ لیکن آپ دیکھ لیں، آپ خود دیکھ لیں اپنی بستی میں،
اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں دیکھ لیں کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کی عمر 60 پلس ہے، 70 پلس ہے، 80 پلس ہے، لیکن وہ لوگ بھی نماز پڑھنے اب نہیں آتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے ان کے حالات پر، اللہ رحم فرمائے۔ اور یہ تو بزرگوں کا حال ہے، اور نوجوانوں کے حالوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے کہ نوجوان تو اپنی جوانی کے نشے میں چور ہو چکے ہیں۔ یہ تو بھول گئے ہیں ہمیں موت بھی آنی ہے، یہ تو بھول گئے ہیں کہ اب ہمیں مرنا بھی ہے، یہ تو اپنی موت کو بالکل بھول گئے ہیں، جوانی کے نشے میں بالکل چور ہو چکے ہیں اور بھول چکے ہیں ہمیں مرنا بھی ہے، موت کو بھول گئے۔ بس جم کرنے پر جو ہے دھیان دے رہے ہیں، باڈی بنانے پر دھیان دے رہے ہیں، لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرنے پر دھیان دے رہے ہیں، اور لڑکیوں سے بات کرنا، لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا، گرل فرینڈ بنانا، اور گرل فرینڈ زیادہ سے زیادہ بنانا، اور پورے بستی کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ میری گرل فرینڈ بن جائے، بس اس بات پر تو توجہ ہے ہمارے نوجوانوں کی، لیکن اپنی موت کو بھول چکے ہیں۔ یہ بھول چکے ہیں کہ صبح میں فجر کی اذان بھی ہوتی ہے، کس کے لیے ہو رہی ہے وہ اذان؟ کبھی سوچیں، کیا وہ ہندو کے لیے ہو رہی ہے؟ کیا وہ یہودیوں کے لیے ہو رہی ہے؟ کیا وہ عیسائیوں کے لیے ہو رہی ہے؟ کیا وہ غیر مسلموں کے لیے ہو رہی ہے؟ وہ آگ کو پوجنے والے، پتھر کو پوجنے والے، مندروں میں جا کر گھنٹہ بجانے والے، ان کے لیے ہو رہی ہے اذان؟ میرے لیے ہو رہی ہے؟ کبھی سوچیں، کبھی سوچ کر اس بات پر غور و فکر کریں، کبھی سوچیں ایک مرتبہ کہ کتنے دن ہو گئے مجھے فجر کی نماز پڑھے ہوئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا نام منافقوں میں لکھ دیا گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پکڑ میرے اوپر آ گئی ہے، لعنت برس رہی ہے کہ میں فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو رہا۔ جو آدمی ہر دن فجر کی نماز میں جاتا ہے وہ آنکھ بند کر کے کہتے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور جو آدمی فجر کی نماز میں نہیں جاتا، فجر کی نماز میں سویا رہتا ہے، فجر کی نماز میں اٹھتا نہیں ہے، آدمی اپنے بارے میں یہ گمان کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو چکے ہیں، اور جنت کے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں، اور جہنم کے دروازے اس کے لیے کھل چکے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ تمام نوجوانوں سے بھی درخواست ہے، تمام جو خواتین گھر کے اندر ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بارے میں کچھ سوچیں، توجہ کریں، فجر کی نماز کے بارے میں یہ ذمہ داری لیں، یہ ذمہ داری کسی کو دیں کہ ہمیں اٹھائے کوئی، اور خود یہ ذمہ داری لیں کہ مجھے فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، عہد کرو، قسم کھاؤ کہ مجھے فجر کی نماز میں اٹھنا ہی اٹھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں شیطان کا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں شیطان کی باتیں نہیں مانوں گا بلکہ میں اللہ کی بات مانوں گا۔ کتنے لوگ ہیں اب مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، مہینہ کئی مہینے بس رمضان میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد اب مجھے فجر کی نماز اگلے رمضان میں پڑھنا ہے۔ اگر رمضان میں بھی نہیں تو کتنے لوگ ہیں ایسے، آپ خود سوچ سکتے ہیں، آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، آپ اپنے اطراف دیکھیں کتنے لوگ ہیں ایسے جن کو کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزرنے کے باوجود بھی وہ لوگ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ کیوں حاضر نہیں ہوتے؟ آپ کو بھی یہ سوچنا ہے، اور ان لوگوں کے متعلق بھی آپ کو فکر کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اس سے آگے کی جو باتیں ہیں فجر کی نماز کے متعلق وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فجر کی نماز کا پابند بنائے، ہم سب کے لیے فجر کی نماز پڑھنا آسان بنائے، ہم سب کے لیے فجر کی نماز میں اٹھنا آسان بنائے، اور ہم سب کی شیطان سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔